بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام العارفین اور آپ دیکھ رہے ہیں نظریاتی پوائنٹ۔ نظریاتی پوائنٹ کے ناظرین کرام، یہ موسم جو ہے یہ ساون کا موسم ہے۔ خیر شہروں میں اونچی اونچی عمارات میں رہنے والے، بڑے بڑے بنگلوں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، 4x4 ڈالوں کی زینت بننے والے شاید اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، کیونکہ کبھی بارش لگتی ہے، کبھی تھمتی ہے، کبھی ہوتی ہے، کبھی تھم جاتی ہے، کبھی تیز، کبھی آہستہ، کبھی رم جم کی صورت میں۔ لیکن جب بھی یہ ساون کا موسم آتا ہے، برسات کا موسم، یعنی کہ 15 جولائی سے آگے سٹارٹ اپ ہوتا ہے، اسپیشلی جولائی اور اگست کے مہینے اور آگے تقریباً سپٹمبر تک، تو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے جو نچلے علاقے ہیں، مثلاً توسا شریف سے آگے یہ جنوبی پنجاب کا ایریا آ جاتا ہے، اس میں ہمارا بلوچستان آ جاتا ہے، اور کئی جو عام نارمل جو جہاں سے نالے نکل جاتے ہیں یا دریا بہتے ہیں جن علاقوں سے، وہ اکثر و بیشتر نہیں ہر سال تقریباً زیر آب آ جاتے ہیں۔ تو ہر سال جو بھی حکومت ہوتی ہے، جو بھی برسر اقتدار ہوتی ہیں حکومتیں، وہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے برائے نام یا کہیں پہ عملی طور پہ، کہیں پہ فوٹو شوٹ کی صورت میں، کہیں پہ جا سیلفی کی صورت میں، کہیں پہ عملی طور پہ، کہیں پہ بہت اچھے انداز میں بھی دیکھنے کو ملے کہ وہ جو گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں وہ وہاں پہ جا کے لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی کچھ ایسی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے، لیکن اس بار تخت لاہور کی اتنی گیما گیمی ہے اور اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ کرسی کی جنگ میں اس وقت ہمارے سیاستدان جس چیز کا نام لے کر کیا نام لیتے ہیں، غریب عوام، عام عوام کا نعرہ لگا کر کرسی کی جنگ میں مصروف ہیں، وہیں پہ غریب عوام کا ایک بہت بڑا حصہ اور ایک ایسے علاقے کا حصہ جہاں پہ اغیار پہلے سے کوششوں میں لگا ہوا ہے، ہمارے مخالف، ہمارے جو وطن عزیز پاکستان کے مخالف لوگ ہیں، وہ پہلے سے لگے ہیں کسی طریقے سے یہاں پہ فساد اور دنگا فساد برپا کیا جائے اور اس حصے کو کسی طریقے سے پاکستان سے الگ کیا جائے، یعنی کہ بلوچستان۔ وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ لوگ بیگار ہو رہے ہیں، وہاں پہ سیلاب کی صورتحال جو ہے، کئی علاقوں جو ہیں وہ زیر آب بھی آئیں، جو اسپیشلی جو یہ نالوں وغیرہ کے قریب جہاں سے نالے بہتے ہیں پانی کے یا چھوٹے موٹے جتنے بھی ہیں، وہ جو ہیں زیر آب آ گئے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، لوگوں کے پاس جو چند ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں نا، وہ ان کے پاس جو برتن یا ضروریت کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ بہا کے لے گئے، اور ابھی بھی لوگ بیکار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ کوئی بھی اس کی طرف نظر دوڑانے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو سیاستدان تیار نہیں ہے۔ میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا کیونکہ میرا کسی کی ذات سے، کسی کی شخصیت، کسی فرد سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا ایک نظریاتی اختلاف ہے، اور آپ نظریاتی پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیشہ نظریات کی بات ہوتی ہے، تو ہم وہی اپنا جو ایک نظریہ ہے اور ایک پوائنٹ آف ویو ہے اسی پہ ہم ہیں کہ اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں، اسپیشلی وہ جو اقتدار کی جنگ میں مشغول ہیں، اسپیشلی تخت لاہور کی جنگ میں مشغول ہیں، ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضور والا ایک نظر ادھر بھی دوڑا لیجئے۔ اگر آپ ہمیں پتہ ہے، اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، جو سمجھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ صرف کرسی کی جنگ ہے، عوام تو کچھ نہیں ہوتی، لیکن کم از کم برائے نام ایک آپ اگر کر دیں، اگر اظہار یکجہتی کر دیں، اظہار افسوس کر دیں، تو ان کے لیے شاید کچھ نہ کچھ، نہیں ان کے لیے تو شاید نہ ہو، لیکن عام جو عوام ہے، جو دیگر حصوں میں جو پرسکون زندگی گزارے میں، اور آپ جس طرح آپ ایزیلی بیٹھ کے کہیں پہ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے،
تو ان کو تو ایک میسج چلا جائے کہ چلو یار کچھ نہ کچھ تو ہمارے حکمران کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو یہ ہمارے جو رہنما ہیں، سیاسی لوگ ہیں، یہ کچھ نہ کچھ جو عوام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے وہ جو مسئلہ ہے اس وقت اتنا بڑا یہ ایشو ہے، ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ایک بھی سیاستدان ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، ایک بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اس پہ موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار دو ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ جو اسپیشلی تخت لاہور کے معاملے میں اور دیگر جو ایک دوسرے کے تخت الٹانے میں اور خود کرسی پہ کی جنگ میں لگے ہوئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا معذرت کے ساتھ۔ اور میرا یہاں پہ ان لوگوں سے بھی سوال ہے جو ان لوگوں کے لیے لڑتے ہیں آپس میں۔ آج کل تو اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے تخت لاہور کی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کہ لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں کہ یا تو ہے یا میں ہوں، یہاں تک یہ معاملات پہنچ چکے ہیں۔ تو خدارہ اپنے اوپر رحم کریں، ٹھیک ہے، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ ان نے ہمارے لیے نہ کچھ پہلے کیا نہ آگے کچھ کریں گے۔ باقی آپ ووٹ جو ہے وہ ضرور کاسٹ کریں، اور اسپیشلی ان لوگوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا جو اس چیز کو بہت ہائپلی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ اس معاملے پہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جو بولنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس معاملے کو معاملے کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ پہ فرض ہے جناب، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو آپ اس پہ کیوں نہیں بول رہے؟ اگر آپ خود نہیں بول رہے تو لوگوں کو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کچھ اور ہے، لوگ بولیں گے، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کا جو دکھ ہے ان کا کچھ نہ کچھ تو مداوع ہو سکے نا۔ تو آج کا نظریاتی پوائنٹ بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔